آج کی اس ویڈیو کے اندر ناظرین و سامعین ذکر کریں گے منگو تنگو کی حکومت اور لاچار رعایا کا۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارے ایک جانب منگو ہے اور دوسری جانب تنگو ہے۔ اب منگو کے نام سے تو آپ سارے لوگ واقف ہوں گے کہ ڈونکی راجہ یعنی منگو، جس کا مشہور کارٹون اور ایک انتہائی فیمس قسم کے نغمے آپ کو جیو کے اوپر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ تنگو کیا بلا ہے؟ تو ناظرین، در حقیقت منگو کو ڈونکی راجہ بنانے والا یہ شخص تنگو ہے، اور تنگو اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے پوری پاکستانی قوم کو تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ 3 سال کا ایک نہایت ہی طویل عرصہ، جو کہ کسی بھی دور حکومت کے لحاظ سے ایک نہایت بڑا عرصہ تصور کیا جاتا ہے، وہ گزر چکا ہے، اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر، ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ ایک زوال اور انحطاط کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے، اور اس زوال اور انحطاط میں عوام جس بے دردی کے ساتھ کچلے اور پیسے جا رہے ہیں، اس کی پاکستان کی اس پوری تاریخ میں کوئی بھی مثال ہمیں پہلے نظر نہیں آتی۔ مہنگائی دیکھ لیں، خارجہ پالیسی دیکھ لیں، روزگار کی صورتحال دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھ لیں، غرض کوئی بھی آپ ایسا سیکٹر یا شعبہ نہیں دیکھ سکتے کہ جس کے اندر منگو تنگو کی حکومت نے تباہی نہ پھیری ہو۔ اور پھر اس پہ اضافہ یہ کہ اپنے قصیدے پڑھوائے جا رہے ہیں، یوٹیوبرز کے ذریعے اپنے قصیدے پڑھوائے جا رہے ہیں چینل پہ خریدے ہوئے اینکرز کے ذریعے۔ لفافہ صحافی کا تانا تو دیتے تھے نواز شریف کو، لفافہ صحافی کا تانا تو دیتے تھے کہ نون لیگ نے کچھ صحافی خریدے ہوئے ہیں، لیکن جو تم نے خریدے ہوئے ہیں، جو تمہارے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، جو تمہاری قصیدہ گوئی جھوٹے انداز میں کر کے، تمہاری جھوٹی پروجیکشن کر کے تمہیں مشہور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ کس قدر بڑا جرم، کس قدر بڑا کرائم کر رہے ہیں؟ اور خارجہ پالیسی کی حالت یہ ہے کہ افغانستان، جو کہ زمین پر رینگتا ہوا ایک ملک ہے، پاکستان جیسے ایٹمی کنٹری کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جناب کیا ہے، 14 اگست آ رہی ہے، اس پہ ہم باجے بجا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی اوقات ہے، اگر ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو منگو تنگو سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ منگو کسی اور شکل میں آ جائے گا 2 سال کے بعد، اور تنگو 2 سال کے بعد کسی اور شکل میں آ جائے گا۔ یہ تو خیر تنگو جو ہے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، جو کہ ایوب خان سے شروع ہوا، مشرف پہ ختم ہوا، اور پھر تنگو نے ایک نئی شکل اختیار کی راحیل شریف کی صورت میں، اور آج وہ اسی شکل میں ہمارے سامنے باجوے کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے اب بحیثیت قوم، تاکہ ہم جان سکیں کہ کون سے لوگ ہمارے لیے اچھے ہیں۔ نواز شریف ہی سب سے برا ہے جو سی پیک لایا، جس نے اتنے کام کیے مہنگائی میں، جس نے خاطر خواہ کمی کی، خاطر خواہ کمی۔ یہ میں آپ سے مذاق میں بات نہیں کر رہا یا نواز شریف کی محبت میں بات نہیں کر رہا، آپ پچھلے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں 150 روپے 130 روپے کلو گھی تھا، آئل تھا، آج 350 روپے ہے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ اور خارجہ پالیسی کی میں اس سے قبل آپ سے بات کر رہا تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ افغانستان جیسا سڑک پہ رینگتا ہوا ملک، ایٹمی ملک کو نہ صرف افغانستان دے رہا ہے، بلکہ ہمارے خلاف افغانیوں نے اتحاد قائم کر لیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ۔ ہم کیوں ماڈرن دنیا سے دور ہیں؟ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے والے تو ہم تھے، پھر یہ کریڈٹ کوئی اور کیوں لے کے چلا گیا؟ یہ بینیفٹ کسی اور کی جھولی میں کیوں جا گرا ہے؟ ہماری قسمت میں دہشت گردی رہ گئی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا ہے، یعنی دہشت گردی بھی واپس آ رہی ہے۔ جہاں دیگر دوسری پرابلمز سر اٹھا رہی ہیں، وہاں پہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا بھی ہمیں سامنا ہے۔ تو یہ منگو تنگو کی حکومت کا کارنامہ ہے، اور اس میں زیادہ کریڈٹ تنگو کو جاتا ہے، کیونکہ تنگو ہی جو ہے وہ منگو کو لے کے آیا ہے، اور دونوں مل کے اس پاکستانی عوام کا اور مملکت پاکستان کی رعایا کا نہ صرف بینڈ بجا رہے ہیں، بلکہ 14 اگست کے باجوں کی طرح باجا بھی بجا رہے ہیں۔
اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل PWS یعنی پردے والی سرکار کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. سو گائز، تھینکس فار واچنگ ٹوڈے. گڈ بائی اینڈ بائے بائے.